عشق فقیر حرم۔ وہ لان میں بیٹھی ایک کتاب پڑھ رہی تھی جب وہ اس کے قریب کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ بہت شوق ہے تمہیں لوگوں کی داستان جاننے کا، میری نہیں سنو گی؟ وہ از خود گویا ہوا، جس پہ وہ خاموش رہی۔ میری سے تمہیں کوئی دلچسپی جو نہیں، ان سب کے روز روز کی لڑائی جھگڑے تمہیں خوش رکھتے ہیں، میرا کیا ہے؟ وہ اس کی نظروں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوا تو منہا نے اپنی مخروطی بڑی بڑی آنکھوں میں جھکا لی۔ ان دونوں کی بھی اچھی دوستی ہو گئی تھی، بس کبھی کبھی وہ اسے وہ پرانا قصہ یاد آ جاتا تو وہ شرم سے زمین میں گر جاتی۔ جی ضرور، آپ سنائیں گے تو سن لوں گی۔ ویسے بھی سب جاننا چاہتے ہیں کہ آپ پڑھنے کا بہانہ کر کے گئے تھے، پھر اتنی جلدی شادی کیسے؟ کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے کہا۔ سب جاننا چاہتے تھے یا؟ اس نے منہا کو متلاشی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ خاموش رہی۔ آزمیر ہلکا سا مسکرا کے پھر گویا ہوا۔ اس دن میں ایک چور کے پیچھے بھاگتا ہوا وہیں آ گرا جہاں وہ مجھے پہلے دن ملی تھی۔ میں کافی دن بعد آیا تھا، لیکن وہ شاید آتی جاتی رہتی تھی۔ میرے گرتے ہی میرا والٹ کسی نے میرے سامنے کیا۔ میری نظر والٹ کی اوٹ سے نکل کر اس ہاتھ پر گئی اور پھر اس کے چہرے پہ۔ یہ بھی وہی لڑکی تھی جس نے مجھے $50 دیے تھے۔ آج وہی میرا والٹ دے رہی تھی۔ اس کے پیچھے مجھے کراہنے کی آواز آئی تو میں نے اس کے پیچھے اپنی نظر دہرائی۔ وہاں پہ وہ چور گرا تھا جس نے میرا والٹ چرایا تھا۔ مجھے گھٹنے پہ خراش آئی تھی جس کو میں پکڑ رکھا تھا۔ میں نے اسے گھٹنے پر وزن ڈال کر کھڑے ہونے کی کوشش کی اور ساتھ اپنا والٹ پکڑ لیا۔ کیانا جولن مغرب کی آزاد اور کھلی فضاؤں میں کسی حسین رنگوں بھری اور نازک اندام تتلی کی طرح ہر سو رنگ بکھیرنے والی حسینہ تھی۔ اس کے سلکی ملائم اور جالہون کی مانند بھورے بال اس کے چہرے کو چھپائے لہرا رہے تھے۔ میرے اٹھن تک وہ سیدھی ہو چکی تھی۔ تھینک یو کے سوا مجھ سے کچھ بولا نہ گیا۔ میری حالت اس سے کچھ چھپی ہوئی نہ تھی۔ اس نے اسمائل پہ ہی اکتفا کیا، پھر انگریزی میں ہی گویا ہوئی۔ ول یو میری می؟ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں اس کے اس پرپوزل پر ششتر تو تھا، لیکن شش و پنج میں پڑ گیا۔ یہ واقعی مجھے پرپوز کر رہی ہے۔ میں اس دن بہت اپسیٹ تھا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیوں؟ اس دن عدیشہ کی شادی تھی۔ پتہ ہے کس کے ساتھ؟ جیسے وہ کہتا گیا یہ سنتی گئی۔ میرے دوست کے ساتھ، قاسم کے بھائی کے ساتھ، شجاع حسین، اس کے بیٹے سے بھی مل کر آیا ہوں۔ پھر وہ اسے بدستور دیکھے گی۔ پھر کیا تھا؟ میں اسی رات ہاں کر دی۔ اسی رات؟ مطلب اس وقت شام کا دھندلکا تھا۔ ہم نے اکٹھے کافی پی۔ نہ اس نے میرے بارے میں کچھ پوچھا اور نہ میں نے اس کے بارے میں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر تو مجھے بھی پتہ نہیں کیا ہوا۔ ہاں، آج اتنا پتہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر کے واپس اپنے مذہب پہ چلی گئی۔ مجھ میں ہی کمی تھی۔ مجھ میں مسلمانوں والی کوئی بات ہوتی تو شاید ہم آج الگ نہ ہوتے۔ دونوں طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ آسمان پر آدھا چاند اپنی ہلکی سی روشنی کے دم پہ مطمئن کھڑا تھا، ورنہ تاریکی اسے بھی نکلنے نہ دیتی۔ اس نے ایک نظر آزمیر پر ڈالی جو نہ جانے کہاں دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی اپنی نظریں اس کی نظروں کے تعاقب میں دوڑائی، لیکن بے فائدہ لوٹی۔ وہ وہاں سے چلی جانا چاہتی تھی لیکن وہ جا نہیں پا رہی تھی۔ اسے کشش روکے ہوئے تھی۔ وہ اس کے کچھ سال پہلے محسوس کی تھی، لیکن اب وہ ایک مضبوط لڑکی تھی اور کسی کے ساتھ منسوب بھی۔ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ دفعتاً اس کے ذہن میں سوال ابھرا۔ تم بتاؤ، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میرا تو کوئی پلان نہیں۔ اس سے سچ بولنے میں ہی بہتری جانی۔ جیسے پھپھو چاہیں گی ویسے ہی۔ پھپھو کیوں؟ تم ان سے پوچھ کر ہر کام کرتی ہو۔ آزمیر کو اس کی بات عجیب لگی۔ پھپھو تو شادی کرنا چاہ رہی تھی، لیکن زمرد نے فی الحال روک دیا۔ اس نے سیریس نہ لینے والے انداز میں کہا، کس کی شادی؟ میں تمہاری بات کر رہا ہوں تو یہ زمرد بیچ میں کیسے آ گیا؟ شاہ زمرد سے میری شادی؟ وہ جو ابھی بہت آرام سے بیٹھا تھا اچانک اس انکشاف پہ اپنی چیئر سے اچھل پڑا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ کیا کہہ رہی ہو منہا؟ سچ بول رہی ہوں، مگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اس سے لڑنا چاہتا تھا، اسے حق جتانا چاہتا تھا، اس کا ہونا چاہتا ہے، اسے اپنا بنانا چاہتا ہے، لیکن وہ ابھی تک کنفیوز تھا۔ اس کے اندر ابلتا ہوا لاوا اب کسی حد تک رک گیا تھا۔ آتش فشاں سے اب ٹھنڈا لاوا نکل رہا تھا۔ منہا نے اپنی آنکھوں کو جنبش دی، لیکن اس طرف نہ دیکھ پائی۔ وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی کیونکہ اب وہ کمزور لڑکی نہیں تھی۔ اب اس کی ہمت ایک چٹان کی طرح مضبوط تھی۔ وہ لوگوں کو ہمت دیتے دیتے بہت باہمت اور مضبوط لڑکی بن چکی تھی۔ منہا وہاں سے اٹھنے ہی والی تھی کہ اس کا ہاتھ کسی نے بہت مضبوطی سے پکڑ لیا۔ منہا، ایک آہ تھی، ایک درد تھا، ایک کرب تھا اس لہجے میں، جیسے کوئی فریادی پکار رہا ہو۔ چھوڑے میرا ہاتھ۔ اب کہ اس کے لہجے میں بھی غصہ آیا تھا۔ اس نے آنکھوں کی زبان میں اسے بتانا چاہا، نہ چھوڑوں تو آج بھی چلاؤ گی۔ اب چھوڑتے ہیں یا میں؟ اسے غصے دکھاتے ہوئے کہا۔ آپ چاہیں میری جان بھی لے لیں، میں ہاتھ چھوڑنے والا نہیں۔ اپنی نہیں تو میری پرواہ کر لیں۔ ایک التجا تھی اس کی آواز میں۔ تم خوش ہو؟ اس کے مضبوط ارادوں اور چٹان جیسی ہمت پہ کسی نے کاری ضرب لگائی تھی۔ ظاہر ہے میری آنکھوں میں دیکھ کر وہ بھی ضد پہ تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑے میرا ہاتھ۔ پھر بھی میرا درد نہیں محسوس ہو رہا۔ اب کہ اس کے ہاتھوں کی گرفت اور مضبوط ہو چکی تھی، اسے لگا جیسے اس کی نبض رکنا شروع ہو گئی ہے۔ آزمیر، درد سے اس کے منہ سے آزمیر کا نام نکلا۔ آج درد میں وہ اس کو بھائی نہ بول پائی تھی، جس پر آزمیر نے اچانک اس کی کلائی چھوڑ دی تھی۔ وہ اب بھی ادھر کھڑی تھی۔ اس نے مڑ کے آزمیر کی طرف دیکھا جو نیچے دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس نے بھی مڑ کے منہا کو دیکھا۔
دونوں کی آنکھوں میں سرخی تھی، آنسو دونوں کی پلکوں پہ ابھر آئے تھے، بس چھلکنے کی دیر تھی۔ منہا سے آزمیر کی آنکھوں کی سرخی برداشت نہیں ہو پا رہی تھی، وہ پگھلنے لگی تھی اس کی آنکھوں کی حدت سے۔ وہ مزید یہاں کھڑی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس نے جانے کے لیے قدم اٹھائے ہی تھے کہ آزمیر بول اٹھا، میں نے آج سچ میں ہاتھ پکڑا تھا، آج بلایا نہیں کسی کو۔ وہ اب اس کو جاتے دیکھ رہا تھا، وہ بھی کوئی جواب دیے بنا وہاں سے چلی گئی۔ ایک گلالہ کے نیچے نہ جانے کن خیالات میں غرق بیٹھا تھا۔ پھپھو باقاعدہ طور پر آ کر کنگن اور انگوٹھی پہنا گئی تھی، جس پہ وہ منہا کو اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا۔ منہا نے بھی اس کی پریشانی جانچ لی تھی، جس کی وجہ سے وہ بھی اس سے دور دور ہی رہتی تھی۔ پہلے بھی جب وہ آیا تھا تو منہا کو اپنا گلٹ اس سے بچ کے رہنے پر مجبور کرتا تھا، تو اب یہ رشتہ جو آزمیر کو ہضم نہیں ہو پا رہا تھا، وہ جب بھی گھر میں ہوتی تو اس سے سامنا ہونے کا خدشہ ہوتا تھا، اور اس دوران کوئی نہ کوئی اس سے ایسا واقعہ ہو جاتا جس سے وہ اسے خود یا دیر پا افسوس ہوتا رہتا۔ جب بھی دادی کے پاس ہوتی تو آزمیر وہیں رہتا، اگر وہ رابعہ تائی کے پاس ہوتی تو آزمیر وہاں، جب ہنا اسے اپنے ڈریسز دکھاتی تو یہ وہاں پہنچ جاتا۔ وہ خود بھی اس سے بچ بچ کر تھک چکی تھی۔ یا اللہ میرے حق میں جو بہتر ہے وہ مجھے دکھا دے، وہ اکثر دعا کرتی۔ جو میرا نصیب ہے اسے مجھ سے ملا دے، یا اللہ میں اپنی حالت صرف تجھے ہی بتا سکتی ہوں، وہ اکثر دعا کرتی۔ وہ جہاں بھی ہوتی آزمیر کی نظریں اسی پر مرکوز ہوتی۔ اس سے کھانا بھی ٹھیک طرح سے نہیں کھایا جا رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ ایک کمزور لڑکی تھی، لیکن اس کے سامنے ڈھیر ہو جاتی تھی۔ آزمیر کی آنکھوں کی چمک اسے سکون نہیں رہنے دے رہی تھی۔ ایک دن صبح وہ جو اداوی کے سامنے زمینوں کے کام کی تفصیل کا جائزہ لینے لگی تھی تو آزمیر اوپر ٹیرس پر ٹہلتا اس طرف آیا تھا۔ ویسے تو زنان خانہ الگ تھا، لیکن اس گھر میں اداوی اور سجاد چچا کے علاوہ کوئی مرد اتنے عرصے سے تھا نہیں، تو وہ دونوں آ جاتے تھے۔ اوڑھا بھی آزمیر جو اکلوتا سپوت تھا حویلی کا، اس کا راج تھا، وہ وہاں کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں نے اس کے گرد مضبوط حصار باندھ رکھا تھا۔ اداوی ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ اب کہاں جائے گی، اسے کب کدھر جانا ہے، اب کون سا کام کرنا ہے، کس زمین کا حساب رکھنا ہے، سارا بندوبست اسی کے ہاتھ میں تھا۔ اس کا سر منہا کے آگے ہمیشہ جھکا ہوتا تھا، کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کی نظروں میں پسندیدہ چمک تھی جسے آزمیر آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ وہ اپنے کمرے کے آگے بلکونی میں کھڑا کب سے دیکھ رہا تھا جب وہ اس کے آگے کوئی کاغذات سمیٹ رہا تھا۔ اس وقت رانیہ چائے لے کر آئی تھی۔ آزمیر کی طرف منہا کی نظر گئی تو ٹھہر گئی۔ اس وقت وہ اپنا سگریٹ بجھا رہا تھا۔ وہ پہلے بھی اسے دیکھ چکی تھی سگریٹ پیتے ہوئے، لیکن کبھی پوچھا نہیں۔ آزمیر جلدی سے سگریٹ بجھا کے نیچے کی طرف لپکا، کیونکہ وہ اب وہاں پر اکیلی تھی۔ اس نے آتے ہی ایک کرسی گھسیٹی اور اس کے قریب ہو کر دھپ سے بیٹھ گیا۔ مجھے تمہارے ساتھ وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، وہ تو ایسے دیکھتا ہے جیسے توبہ دیکھ رہا ہو۔ کون؟ منہا اچانک سے اس کی بات پر حیران ہوتے ہوئے بولی۔ وہی اداوی، آزمیر نے غصہ نکلتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی بات پہ حیران ہوئی۔ میں میری طرف دیکھتا بھی نہیں، وہ بہت تمیزدار انسان ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ تمیزدار نہیں، لیکن وہ ایک مرد ہے۔ اس کی نظر بتاتی ہے کہ وہ دیکھے گا تو دیکھ رہا ہوگا، اسی لیے کوشش کرتا ہے کہ نہ دیکھے۔ کبھی اس کی نظر دیکھی ہے؟ آزمیر نے سوال داغا، پھر خود ہی بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔ جب اس کی نظر آتی ہے تو لگتا ہے تمہیں ایسے دیکھ رہا ہے جیسے پیاسا سمندر کے کنارے اپاہج کی طرح سمندر کی طرف لپک جانے کی عقیدت سے بیٹھا ہو، اور جب تم اس کی نظر سے اوجھل ہوتی ہو تو نظر اٹھاتا ہے۔ اس وقت کوئی بھی دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ اس کی تمہارے لیے کیا فیلنگز ہے۔ یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ وہ جھنجھلا گئی تھی اور حیرت سے اس کی آنکھیں کچھ زیادہ ہی کھل گئی تھیں۔ ارے سچ بول رہا ہوں، اور دیکھے گا تو لگے گا دیکھ رہا ہے۔ نہیں یقین تو اسے کہنا تمہاری طرف دیکھے تو تمہیں پتہ چل جائے گا وہ تمہیں کس طرح کے نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ اب وہ اسے گھورنے کے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ میں کیوں بولوں میری طرف دیکھو، جبکہ وہ اتنے مہذب طریقے سے دیکھتا ہے؟ اتنا بھی وہ مہذب نہیں ہے۔ اب وہ اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کر پا رہی تھی۔ تم لڑکیوں کے مسئلہ یہی ہے کہ 1 منٹ کے توقف سے وہ بولا۔ وہ اس سے گویا تو ہوئی لیکن خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر دونوں کے بیچ خاموشی حائل رہی، پھر اچانک سے وہ بولا۔ تمہیں میرا بولنا بھی برا لگتا ہے، لیکن کسی کا دیکھنا تمہیں منظور ہے؟ نہیں، مجھے اس بات سے مسئلہ ہے کہ آپ نے مجھے اپنے حواس پر کیوں سوار کر لیا ہے، اور مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں کہ تم میرے حواس پر کیوں سوار ہو گئی ہو۔ آزمیر بھی سد پہ اڑا تھا۔ منہا نے اپنی بھویں چڑھا کے کہا، یہ میری بات کا جواب نہیں ہے، میرا تو وہی مطلب ہے جو میں بول رہا ہوں۔ آزمیر سرہن ہٹ جانے والے میں سے نہیں تھا۔ اسے آج آزمیر اور پرانے آزمیر میں بہت فرق لگا۔ وہ آزمیر مان جانے والا، نرم مزاج، غصے کو پی جانے والا تھا، اور یہ ضدی اڑیل گھوڑے کے جیسا جو ایک دفعہ استبل سے باہر نکل آئے تو مالک کے ناکوں چنے چبوا کر ہی واپس جائے گا۔ اس نے خاموش ہو جانا ہی بہتر سمجھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آزمیر سچ بول رہا ہے، کہ آزمیر اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اتنے دھیان سے دیکھتا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد دیکھنے کا وقت ہی نہیں نکالتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی بہت مختصر بنا دی تھی، جس میں دوسروں کی پرواہ ٹوٹ کر تھی، لیکن دوسرے سوچتے کیا ہیں اور اس کی کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اگر میں سچا ہوا تو میں دعا کروں گی کہ آپ کا وہم ہو۔ اگر وہی سچا ہوا جو میں کہہ رہا ہوں تو شاہ مرد اسے چھوڑے گا نہیں۔ فٹ سے بولی، یہ شاہ مرد کہاں سے بیچ میں آ جاتا ہے؟ اس نے ماتھے پہ تیوری چڑھائی۔ میری زندگی اسی کے ساتھ جڑی ہے، اب میں نے ساری زندگی اسی کے ساتھ چلنا۔ اس سے اپنے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا کہ جو اب ٹھنڈی ہو چکی تھی، لیکن میری زندگی اور موت دونوں تم سے جڑے ہیں منہا۔
میری سانسیں تمہارے ساتھ چلتی ہیں اور تم ہو کہ دوسروں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو۔ آزمیر، میں نے آپ کا بگاڑا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ اب میں نے آپ کے ساتھ کیا برا کیا ہے جس کی مجھے آپ سزا دینا چاہتے ہیں؟ میں تو اپنی سزا میں کمی چاہتا ہوں جو مجھ پر مسلط کر دی گئی تھی۔ وہ بے بسی سے ہونٹ پیچ گیا۔ دیکھیں آزمیر، میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں اگر آپ وعدہ کریں کہ میرے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ میں تم سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کروں گا منہا، کبھی تم پر چلاؤں گا نہیں، تمہیں عزت اور محبت اتنی دوں گا کہ ساری دنیا تمہاری قسمت پر رشک کرے گی۔ تمہارے محکوم بن کے رہوں گا، تمہیں اپنا لوں گا منہا۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے التجا کر رہا تھا۔ آپ کو پتہ بھی ہے اب ایسے نہیں ہو سکتا۔ دادو نے بہت پہلے پھپھو کو ہاں کر دی تھی، لیکن دادو میرے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کر سکتی، اور میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتی ہو، پھر کیوں آپ لوگ مجھے اتنے کڑے امتحان میں ڈال رہے ہیں؟ محبت تو مجھ سے کرتی ہو اور شادی اس سے کرو گی؟ آپ کیوں ایک ہی بات کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ تم مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہی ہو؟ تو تم مجھ سے محبت کرتی تھی، پھر تم ہی میرے ساتھ ایسے کیوں کر رہی ہو؟ اس کے الفاظ میں بے بسی تھی، تکلیف، اور اس کے ہر لفظ سے، ہر انداز سے چھلک رہی تھی۔ آپ، منہا نے لب کھولے ہی تھے کہ آزمین نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑ کر بولا، مجھے پتا ہے تم صرف اس لیے چپ ہو کہ تمہارے لیے کھڑے ہونے کے لیے تمہارے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، ماں کی ممتا نہیں جو تمہیں سمجھتی۔ تم ان کی لاج کے لیے چپ ہو، صرف اس وجہ سے میں تمہیں قربان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میں تمہاری وہ سب محرومیاں دیکھ سکتا ہوں جنہیں تم نے اپنے وجود میں قید کر لیا ہے۔ تم خود کو اکیلے محسوس کرتی ہو، میں سب جانتا ہوں۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ آزمیر، بس کریں، آپ میرے بارے میں خود سے ہی مفروضے قائم کر لیتے ہیں۔ آپ کو کیا پتا میں کیسا محسوس کرتی ہوں اور کیسا نہیں؟ وہ رو دی تھی۔ آزمیر نے اپنے ہاتھوں میں اس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ دونوں طرف بارش ہو رہی تھی، تیز بارش جس میں انسان کا اندر بھیگتا نہیں دھل جاتا ہے۔ میں اپنی بوڑھی دادو کا سر ان کے خاندان کے آگے جھکنے نہیں دوں گی۔ اس وقت دادو بھی ہنینا رانیہ کے ساتھ آ گئیں۔ اسے جھٹکے سے اپنے ہاتھ پیچھے کی اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں کو مگن دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ یہ بحث کس بات پر ہو رہی ہے؟ کچھ نہیں دادو، کچھ لوگ بہت ہی ضدی ہوتے ہیں، وہ اس کو گھورتے ہوئے بولا۔ تم بھی تو کم نہیں۔ دادو نے اس کی بات کا جواب دل میں ہی دیا۔ ہنا نے اس کے آگے لیٹر رکھا۔ بتائیں کیا ہے یہ؟ تم بتاؤ کیا ہے یہ؟ آزمین نے اس کے لہجے میں جواب دیا۔ یہ اپروول لیٹر ہے، ہم نے جو جگہ سلیکٹ کی تھی یہ ان کا اپروول مل گیا ہے۔ اس نے خوشی سے کہا۔ میرے ڈیزائن کیے ہوئے ڈریسز اب لوگوں کو حیران کر دیں گے۔ میری محنتوں کا صلہ ملنا ہے، یہ سب میری لگن کا ثبوت ہے، یہ سب اللہ کا کرم ہے جس نے میری بیٹی پہ کیا۔ دادو اس کے صدقے واری جا رہی تھی۔ مجھے خوشی سے سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کروں، ابھی بہت سے کام کرنے ہیں مجھے، ماڈلز کے ساتھ میٹنگز کرنی ہے، جیولر سے بھی ابھی لاسٹ فائنل میٹنگ کرنی ہے، میک اپ کا ٹرائل لینا ہے، اپنے سارے ٹائم کو لوکیشن کے ایکوریٹ آرگنائز کرنا ہے۔ خوشی سے اس کا سانس پھول رہا تھا۔ ابھی تم یہاں بیٹھو، ریلیکس کرو، سب کچھ ہو جائے گا، ابھی ہمارے ساتھ اس پل کو محسوس کرو۔ منہا نے ہنا کو کندھے سے پکڑ کے کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ سب لوگ آئیں گے نا؟ ہنا نے بیٹھتے ہی پوچھا۔ وہ دیکھیں ماما بھی آ گئیں۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کے ماما سے لپٹ گئی۔ ماما، میں جا رہی ہوں کامیابیوں کو چھونے، اپنے ڈیزائن کیے ہوئے ڈریسز ریمپ پہ اتارنے۔ ایسی روشنیوں میں میرا ہر ڈریس جلوہ بکھیر رہا ہوگا، ہر میگزین پہ میرے ڈریسز کی تصویریں لگیں گی، میرے لیے قیامت کے سما سے کم نہ ہوگا۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی کی محنت اور لگن کا نتیجہ ہے بے شک۔ مجھے پہلے ہی اپنی بیٹی کی قابلیت اور خدا پہ پورا بھروسہ تھا۔ رابعہ نے ہنا کو اپنے بازو میں سموتے ہوئے اس کے سر پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ میں سب کا منہ میٹھا کرواتی ہوں اور ساتھ سب کے لیے چائے بھی بنواتی ہوں۔ ہم یہ وقت اچھی طرح سیلیبریٹ کریں گے۔ منہا رانیہ کو لے کر اندر چلی آئی۔ وہ سب ہنا کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئے تو آزمیر بھی ان کے پیچھے اندر آ گیا۔ منہا رکو۔ آزمیر نے اسے آواز دی جس پہ وہ چونکی۔ اس نے رانیہ کی طرف صرف دیکھا اور جانے کا اشارہ کیا۔ تم محبت کو کیا سمجھتی ہو؟ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ میں تمہیں محبت کا پیکر سمجھتا ہوں، محبت کیے جانے کے لائق سمجھتا ہوں، وہ بھی بہت محبت سے بہا کے لے جا رہے ہیں، لیکن تم ان بے زمینوں کے درمیان ناقدری ہو جاؤ گی۔ محبت سے لے جانے میں اور محبت کرنے میں بہت فرق ہے۔ مجھے کس چیز سے فرق پڑتا ہے؟ مجھے پڑتا ہے آزمیر، آپ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں پلیز۔ وہ گڑ گڑائی۔ پھر ایک کام کرو، میرے مرنے کی دعا کرو۔ وہ غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ منہا، مجھے اس احساس سے بھی خوف آتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں اور تمہیں پکاروں اور دور دور تک تم نہ ملو۔ میں ڈرنے لگا ہوں اس احساس سے ہی کہ تم۔ وہ رانیہ کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ منہا بی بی، ساتھ کچھ نمکین بھی بنانا ہے یا صرف میٹھا؟ میٹھا کھلاؤ اپنی منہا بی بی کو، یہاں لہجوں میں بہت کڑواہٹ ہے، شاید افاقہ ہو جائے۔ وہ غصے سے بولتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی ماموں کے ساتھ بڑی حویلی آیا تھا جس کے مرکزی گیٹ کے باہر بڑا سا صالح ہاؤس لکھا تھا۔ جب وہ آیا تھا وہی اس سے ملنے آیا تھا۔ اسے یہاں آنے سے کوئی لگاؤ بھی نہیں تھا۔ اس نے ایک بھرپور نکاح نام پلیٹ پر ڈالی اور پھر حویلی کو دیکھنے لگا۔ 7 ایکڑ پہ پھیلی ہوئی جس پر سفید ماربل لگا دیکھنے میں پرستان کا محل لگتی تھی۔
اس حویلی کے 3 گیٹ تھے. ایک صرف مہمانوں کے لیے خاص تھا جسے عموماً بند ہی رکھا جاتا تھا. ایک گیٹ ہر وقت کھلا رہتا تھا جہاں سے فریادی آتے، اور ایک گیٹ شاہ زمرد کا تھا. چاروں گیٹس پہ مسلح گارڈز ہر وقت موجود رہتے تھے. حویلی میں 2 بڑے اور 3 چھوٹے باغیچے تھے. بڑے باغیچے گیٹس کے ساتھ تھے جہاں چیئرز لگائی گئی تھیں. چھوٹے باغیچوں کے ساتھ مچھلیوں کا ایک تالاب تھا اور ایک باغ میں مور پنکھ پھیلائے پھرتے رہتے تھے. ایک باغیچہ سوئمنگ پول کے ساتھ تھا. وہ حویلی کو گھوم پھر کے ہر طرف سے دیکھ رہا تھا. شاہ زمرد کے ذوق نے اس پہ روب طاری کر دیا تھا. اسے شاہ زمرد کی شخصیت سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس انسان کو قائل کرنا بہت مشکل ہوگا. شاہ زمرد سے یہ اس کی تیسری ملاقات تھی. وہ بھی ہر وقت دربار پہ یا اپنے مریدوں کے ساتھ مصروف رہتا تھا. جب آزمیر آیا تھا تو پھپھو کے ساتھ اس سے ملنے آیا تھا. ان کی عمر میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا، لیکن ان میں کلچر کا بہت ڈفرنس تھا جس نے ان دونوں کو قریب نہ آنے دیا. آج بھی آزمیر ماما کے ساتھ پھپھو کے گھر آیا ہوا تھا جب شاہ زمرد لاؤنج میں داخل ہوا. آزمیر کو بیٹھا دیکھ کر ادھر ہی آ گیا. آزمیر اس وقت اس کے گھر میں موجود مختلف رنگوں اور نسلوں کے پرندوں کے گھونسلے دیکھ رہا تھا. بہت اعلیٰ نسل کی چڑیا ہے یہ. اس کے پروں میں سرخ نشان لال جیسے ہیں. کہانیوں میں اس چڑیا کے بارے میں سنتے تھے تو بہت عجیب لگتا تھا. آج ہر اعلیٰ نسل کی چڑیا میرے پاس ہے. صرف چڑیا ہی قید کرتے ہو یا انسان بھی؟ چرند پرند ہی تو قید کرنے پڑتے ہیں، انسان تو خود ہمارے قیدی بننے کو ترستے ہیں. شاہ زمرد کی آواز بہت بھاری اور گرجدار تھی. اس کے الفاظ سے ہی رعب و دبدبہ چھلک رہا تھا جو اس کی شخصیت میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. کبھی اڑتی چڑیا کے پر گنے ہیں؟ میں نے اس سے استفار کیا. گننے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ویسے ہی بتا سکتا ہوں. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اڑتی چڑیا کے پر ہوتے ہیں، بیٹھی چڑیا کے نہیں ہوتے. میں نے وضاحت طلب کرنی چاہی. ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کا مقصد؟ مجھے اس کا رویہ بہت سخت لگا. بے مقصد تو کچھ ہوتا ہی نہیں. میں نے وضاحت کرنی چاہی. تو اس خوبصورت چڑیا کے پروں کا مقصد ہی بتا دو. اب اس کے رویے میں عجیب بیزاریت تھی. چڑیا کے گھونسلے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی پتوں والی خوبصورت سے درخت تھا. آزمیر کی نظر اس پر لگی. ایک پتے میں کتنی وریدیں ہوتی ہیں یہ اب تم ہی مجھے بتا دو. میرے پاس اتنا وقت کہاں کہ ان چیزوں پہ دھیان دوں. اب کہ وہ سگریٹ نکل کے سلگھانے لگا. تمہیں تجسس نہیں دنیا کو کھوجنے کا؟ تجسس کس چیز کا؟ ہاں، دنیا کو کھوج کے پہلے والوں نے کون سا تیر مار لیا. سنا ہے تم بھی کھوجی ہو. تم نے کیا کھوج نکالا؟ تم نہیں، یوں کہنا چاہیے کہ تمہارے پاس کیا بچا. اب کہ مجھے اس کی کوشش وہ دونوں فضول لگے. مجھے یقین نہیں آتا تم ایک پیر ہو. تمہارے پاس لوگ فیضیاب ہونے آتے ہیں، اپنی مرادیں مانتے ہیں، اور تم خود خدائے واحد سے اتنے دور ہو. تم مجھے پوچھ رہے ہو یا مجھے بتا رہے ہو؟ دیکھنے والی چیز پوچھنے کی ضرورت نہیں، اور مجھے نہیں لگتا تمہیں کچھ بتانے کی ضرورت ہے. تم؟ شاہ زمرد نے ایک ٹھنڈی آہ بھری. ایک اور بات پوچھ سکتا ہوں؟ آزمیر نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں جکڑ لی. جو پوچھنا چاہتے ہو ایک دفعہ ہی پوچھو، جو میرا ذہن نہ الجھاؤ. تم شادی اپنی مرضی سے کر رہے ہو؟ تو کس کی مرضی سے کر رہا ہوں؟ تم صرف یہ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ اس نے حیرانگی سے جواب دیتے ہوئے پوچھا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا تم نے یہ پھپھو نے کوئی زبردستی کرنے کی کوشش تو نہیں کی؟ شاہ زمرد اپنی مرضی کا مالک ہے اور کوئی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا، چاہے وہ میری والدہ ہی کیوں نہ ہو. میں اپنی مرضی سے شادی کر رہا ہوں. منہا پسند ہے میری. یہ میرے ماموں زاد کو فکر ہو رہی ہے یا اس کے چچا زاد کو؟ نہیں، فکر کس بات کی؟ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر تم اپنی مرضی سے شادی کر رہے ہو تو اس کی مرضی بھی تمہیں پتہ ہونی چاہیے. آخر تمہاری ہونے والی بیوی ہے وہ. مطلب کیا ہے اس بات کا؟ تم جو بھی کہنا چاہتے ہو پلیز کھل کر کہو. وہ بھی تم سے شادی کرنا چاہتی ہے یا نہیں؟ میں صرف یہ بول رہا ہوں کہ اس کی مرضی تمہیں معلوم نہیں. کیا پتہ اس کی مرضی کیا ہو؟ ہمارے ہاں لڑکیوں سے نہیں پوچھا جاتا. وہ کسی بھی ماحول میں پلی ہوں، وہ اپنے بڑوں کی مرضی پر چلتی ہیں. لڑکے اپنی مرضی کے مالک ہیں تو لڑکیاں بڑوں کی مرضی ہی پر کیوں چلتی ہیں، چاہے وہ منافقت پر ہی کیوں نہ اتریں. یہ کہاں کا اصول ہے؟ بس بہت ہو گیا. تم یہاں بیٹھ کر میرے ہونے والی بیوی کے خلاف کچھ بھی ہو میں چپ چاپ سنتا رہوں؟ اتنا بے غیرت سمجھا ہے کیا؟ لڑکا کسی بھی ماحول میں پلا ہو اسے کچھ نہیں ہوتا. وہ خود مختار ہے، لڑکی کی طرح نہیں. زمرد وہ دوسروں کی آواز بن کر کھڑی ہو رہی ہے. وہ اسی سے اس کی زندگی کے اتنے اہم فیصلے کوئی پوچھ بھی نہیں رہا. وہ اسے بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے. بتاؤ مجھ میں کمی کیا ہے جو وہ بھینٹ چڑھ رہی ہے؟ اچھا بلا خوبصورت مرد اس کو ملا ہے، دولت ہے، نوکر چاکر ہیں، دنیا جان نچھاور کرتی ہے مجھ پہ. اتنی دور دور سے لوگ آتے ہیں میرے پاس، میرے دیدار کو آتے، میری پوجا کرتے ہیں، میرے ہاتھ چومتے ہیں، اپنا سب کچھ میرے قدموں میں لوٹاتے ہیں، اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میری حیثیت اس سے مرضی پوچھی بھی جاتی تو مجھے کبھی انکار کرتی؟ چاہے آزما لو. اب تم جیسے طلاق یافتہ ممی ڈیڈی بوائے کو تو وہ پسند کرنے سے رہی. مجھے اس کے اعتماد پہ شک اور پھر اس کے شک پہ یقین آ گیا. جتنا بھی یقین کر لو، دماغ جتنا بھی سمجھا لے، دل کچھ بھی مانگنے کو تیار نہ تھا. دل وہیں اٹکا ہوا تھا کہ وہ صرف مجھ سے پیار کرتی ہے. کس سوچ پہ پڑ گئے؟ آزما سکتے ہو؟ اس نے میرے آگے دونوں ہاتھوں جھوپوں بنا کے مروڑتے ہوئے کہا. نہیں کچھ نہیں، میں تو صرف تمہاری رائے جاننا چاہ رہا تھا اور کچھ نہیں. لیکن اب تمہیں اسے بھی پوچھنا پڑے گا. وہ ابھی تک میرے آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں کی ڈوریاں لال ہو چکی تھی. چادر اس کے شانوں سے ہو کے آگے کو لٹک رہی تھی. وہ بہت باروب اور اکھڑا شخصیت کا مالک تھا.
جس میں خود سری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ اس کی پرسنالٹی ایسی نہیں تھی جیسے کوئی روایتی پیر۔ وہ بہت منظم اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ پڑھا لکھا تو تھا لیکن باپ دادا کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت جلد گدی نشین بن گیا تھا، جس کی وجہ سے ماڈرن حلیہ اور روایتی پیر دونوں کا مستوری تھا۔ میرے ذہن میں ایسے ہی سوال آیا تو ذکر کر دیا، ورنہ تم دونوں کی زندگی نہیں۔ اب تم بھی تسلی کرو اور مجھے بھی جاننا ہے کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اور یہ پوچھو کہ تم۔ اس نے تم پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ جس آگ میں میں جل رہا تھا وہ مجھے اپنا آپ اس میں دہکنے کا کہہ رہا تھا۔ میں اسے اپنے لیے منا تو نہیں پا رہا، تمہارے لیے تو ہرگز بھی نہیں پوچھوں گا۔ وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ بے بس نہیں ہونا چاہ رہا تھا۔ سوچ کیا رہے ہو؟ یہ آئیڈیا تمہارا تھا اور اب تم ہی پوچھو گے، اس نے اصرار کیا۔ میں کیسے پوچھ سکتا ہوں؟ اس کے دل میں لگی آگ کی حدت سے اپنی آنکھوں میں محسوس ہونے لگی۔ شاہ زمرد نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا۔ تم سے بھی میرا وہی رشتہ ہے جو اس کے ساتھ ہے، اور آج کل تو وہ دیکھنے کو بھی نہیں ملتی، سو اب تم ہی پوچھو گے۔ یہ تو اب تمہیں کرنا ہی پڑے گا، اس کے لہجے میں حکم در آیا۔ شاہ زمرد یہ کہتے ہی وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اب چلتا ہوں، مجھے ریسٹ کر کے دربار پہنچنا ہے، آج بہت بڑے سیاستدان کی حاضری ہے۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بلیک سوٹ اس کا پسندیدہ تھا شاید، بلیک کرتا شلوار میں نیچے کھیڑی پہنے، کندھے پہ اسٹائل سے چادر رکھے ہوئے خوبصورت رنگ قد لمبے قد کا مرد تھا۔ وہ لوگ دوپہر کو نکلے تھے۔ ہینا کی بہت ضد کرنے پر منہا آنے کے لیے تیار ہوئی تھی، ورنہ وہ کبھی کسی گیدرنگ میں نہیں گئی تھی۔ آزمیر کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنا اسے بہت آکورڈ لگ رہا تھا۔ گاڑی کے اوپر 2 گارڈز بھی تھے۔ اتنے لمبے سفر میں ان کے ساتھ جانا بہت اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن دادو اور رابعہ آنٹی نے اسے زبردستی بھیج دیا تھا، اور ہینا نے بھی اس سے کبھی کچھ نہیں تھا مانگا تو اس لیے انکار نہیں کر پائی تھی۔ اس نے وائٹ ڈریس کے اوپر پرپل کلر کی شال لے رکھی تھی۔ دن کے وقت بھی موسم بہت ٹھنڈا تھا۔ آزمین نے بلیک شلوار قمیض پہن رکھی تھی، جس کے اوپر اس نے گرم بلیک ویلوٹ کی شال اوڑھ رکھی تھی۔ یہ تو ایسے ہی لگ رہے ہیں جیسے مجھے اغوا کر کے لے جا رہے ہوں، میں نے ایک نظر آزمیر پر دوڑاتے ہوئے سوچا۔ وہ بہت دفعہ آزمیر کو بلانا چاہتی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ وہ جب اسے نہیں بلا رہا تو اسے کیا ضرورت۔ اسے سارے راستے پیاس لگی تھی، لیکن اس نے ایک دفعہ بھی آزمیر کو گاڑی روکنے کا نہ کہا۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا۔ آزمیر کو گارڈ کی بھی کوفت ہو رہی تھی۔ ڈرائیور سے تو جان چھڑا کر وہ لے آیا تھا، لیکن ان سے جان چھڑوانا مشکل تھا۔ اس نے سب سے پہلے وہاں جا کر ان سے جان چھڑوانے کو سوچا۔ شام کو جب وہ پہنچے تو موسم میں خون کی بہت بڑھ چکی تھی۔ ہینا ان کو ہوٹل میں ریسیپشن پر ریسیو کرنے کے لیے پہلے ہی موجود تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لی۔ اس نے آزمیر کو اس کا روم دکھایا اور اس کے ڈریس کا سمجھا کر منہا کے ساتھ اس کے روم میں آ گئی۔ منہا تم ابھی ریسٹ کر لو، آدھے گھنٹے تک بیوٹیشن تمہیں تیار کرنے کے لیے آ جائے گی۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو ریسیپشن پہ کال کر دینا، ڈریس پیس کے ساتھ ہی بھیج دوں گی۔ کیا مطلب ڈریس اور بیوٹیشن کیوں آئے گی؟ منہا نے حیرانگی سے پوچھا۔ تم ہینا کبیر کے فیشن شو کے ڈنر پارٹی میں انوائٹڈ ہو، ایسے تو نہیں نہ لے جاؤں گی تمہیں؟ ہینا سے وضاحت دینی چاہیے، مگر میں کوئی بھی ڈریس بنا دیکھے نہیں پہنوں گی۔ تمہارے ڈریسز دیکھے تھے میں نے، میں ایسے ڈریس کیسے پہن سکتی ہوں ہینا؟ مینا نے پریشانی سے جواب دیا۔ ویٹ، تمہیں لگتا ہے میں تمہارے لیے ویسا کوئی ڈریس بھیجوں گی؟ مجھے گھر بھی واپس جانا ہے، فکر نہ کرو، فل ڈریس ہوگا، ہینا نے جتاتے ہوئے انداز میں کہا، اور عجلت میں کہتی کمرے سے نکل گئی۔ آزمیر کو وہ رہ کر اپنا بورنگ سفر یاد آ رہا تھا۔ وہ وہیں بستر پر ڈھیر ہو کر سو گیا جب ڈور پہ مسلسل کوئی نوک کر رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے ہینا کھڑی تھی۔ بائی ہری اپ، آپ ابھی تک سو رہے ہیں؟ یہ آپ کا ڈریس ہے، 2 منٹ میں اچھے سے ریڈی ہو کر آ جائیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی ڈنر میں جانا چاہتی ہوں۔ تھوڑی دیر میں ہی ڈنر سٹارٹ ہو جائے گا، میں منہا کو لے کر آنے لگی ہوں، اتنی دیر میں آپ مجھے ریڈی ملیں، وہ کہتے ہوئی جلدی سے چلی گئی۔ اس نے ہینا کے جاتے ہی ٹاول پکڑا اور واش روم میں گھس گیا۔ جب وہ ریڈی ہو کر روم سے نکلا تو منہا گیلری میں ہینا کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے بلیک ساڑی زیب تن کر رکھی تھی، وہ مسلسل ساڑی کا پلو سنبھال رہی تھی۔ بلیک ساڑی نے اس کے انچھوئے حسن کو مزید بڑھا دیا تھا۔ اسے آج سے پہلے اس نے کبھی ایک کاجل تک لگائے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سادگی میں بھی بلا کا حسن رکھتی تھی۔ ہلکا سا میک اپ بھی اس کا سراپا بہت اٹھ گیا تھا۔ اس نے بلیک ساڑی کے اوپر سلور نیکلس اور بندے پہن رکھے تھے، اور اس کے نرم و ملائم بال آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھے تھے، جنہیں وہ ڈھانپ کے ہی رکھتی تھی۔ اس کا لمبا اور مناسب سراپا اس کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ منہا نے چہرے میں بہت کشش تھی، وہ نظر نہ جھکا پا رہا تھا۔ آزمیر کو دیکھ کر ہینا اس کی جانب پڑی۔ ماشاءاللہ، میرے بھائی تو بہت ہی ڈیشنگ لگ رہے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے بھائی کو ہی سائن کر لیتی اس پروجیکٹ کے لیے۔ ہائے، اب تو پیسے لگا چکی۔ وہ اپنے بھائی کے صدقے واری جا رہی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ وہی آپ کی منہا ہے جسے آپ ساتھ لے کر آئے تھے، ہینا نے منہا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے منہا کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی منہا ہے۔ اس کا خوبصورت سراپا دیکھ کر آزمیر کے خیالات پل بھر میں بدل چکے تھے۔ اس کی نظروں نے گستاخی کی ہو جیسے وہ اس کے حسن کی تاب نہ لاتے ہوئے نظریں جھکا گیا تھا۔ چلیں، اس نے منہا کی کمر کے گرد بازو کا حصار بنا لیا۔ منہا سارے راستے سر جھکائے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ لوگ لفٹ کے ذریعے نیچے ہال میں پہنچے تھے۔ وہ سب لوگ ہال میں داخل ہوئے تو ہال تالیوں کی گونج سے اٹھ گیا۔ سب گلدستے لے کر اس کا استقبال کر رہے تھے۔ وہ سب سے بڑی گرم جوشی سے انہیں ملوا رہی تھی۔ روشنیوں میں ہر طرف جلوے ہی جلوے تھے۔ اسے یہ ماحول بہت عجیب لگ رہا تھا، ایک تخلیاتی سا ماحول۔ ہینا اس وقت کسی
ایمبیسڈر سے انہیں ملوا رہی تھی جب ایک ماڈل نے آگے بڑھ کر آزمیر کے آگے ہاتھ بڑھایا. یہ کون ہے مس ہنا؟ ہم سے تو ان کا تعارف فرمائیں. آئی ایم ہناز بردر اینڈ یو؟ آزمیر نے ہاتھ ملاتے ہوئے منہا کی طرف مسکراتے چہرے سے دیکھا. وہ بھی آگے سے زبردستی مسکرا گئی. ہنا کچھ وقت میں انہیں وہیں کھڑا چھوڑ کر کسی کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئی تھی جب اس ماڈل نے آزمیر سے پوچھا، محبت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ محبت تو سمندر ہے جس میں ڈوبتے ہی رہنے کو دل کرتا ہے. سکون اتنا کہ لبوں سے مسکراہٹ جدا نہ ہو، تڑپ اتنی کہ من میں آگ لگا دے، وہ سارا تن اس کی آگ میں جھلس جائے. وہ بڑے شائستہ انداز میں بول رہا تھا. تو دونوں صورتوں میں یہ معاشرے کے لیے ضروری چیز ہے. وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی. محبت اندھی ہوتی ہے تبھی تو معاشرہ چل رہا ہے. محبت کی آنکھیں ہوتی تو اس سے ظالم شے بھی بھلا کوئی تھی. آزمین نے تنزن کہا تو وہ سمجھ گئی کہ وہ اس کی بات کر رہا ہے. آپ تو واقعی جان لیوا باتیں کرتے ہیں، وہ سراہ رہی تھی. آزمیر کی آنکھوں میں اس پر مرکوز تھی. روم فرسا منظر تھا. وہ بہت مشکل سے بلیک ساڑی کو سنبھال رہی تھی. ہنا نے اسے بہت اچھے طریقے سے ساڑی باندھی تھی لیکن اتنی ہیوی ساڑی اس نے پہلی دفعہ پہنی تھی. وہ اس کی آنکھوں کی حدت کو محسوس کر پا رہی تھی لیکن وہاں کچھ کر نہیں سکتی تھی کیونکہ ہنا کی فرمائش اور ضد پہ وہ یہاں اتنی تیار ہو کر آئی تھی جس پر وہ تھوڑی سی خفا تو ہوئی لیکن کچھ بھی نہیں کر سکی. منہا کو یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا. وہ لڑکی مسلسل آزمیر کا ہاتھ تھامے ہوئی تھی. وہ خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. ہائے مس منہا، آواز پہ وہ پلٹی. اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکی تھی. وہ مسکرا رہا تھا. آزمیر بھی مڑ کر دیکھ چکا تھا. وہ بھی چونکا.